الله لا إله إلا الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا والهداية والتوفيق، ونسألك علما نافعا وعملا متقبلا لما تحب وترضى، ونسألك العافية من كل بلیہ آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دفعہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء الرحمن الرحیم کے بارے میں بات کی تھی، تو موضوع تقریباً مکمل ہو گیا تھا۔ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جس کا ذکر کرنا رہ گیا تھا، اور یہ دعا ہے ادائے قرض کی دعا۔ طبرانی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ اعلمک دعاء، کیا میں تجھ کو ایک دعا نہ سکھاؤں؟ تدعو بھی، کہ تو اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارے۔ تو کیا ہوگا؟ لو کان علیک مثل جبل احد دین، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی تیرے اوپر قرض ہوگا، لأداہ اللہ عنک، اللہ تجھ سے اس کو ادا کروا دے۔ ایسی دعا تجھ کو سیکھنی ہے کیا؟ تو یقیناً انہوں نے کہا کہ جی بالکل سکھائیے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل یا معاذ، اے معاذ کہہ، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء، ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ تو پہلا حصہ جو اس حدیث کا ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے کہ اے اللہ جو کہ مالک ہے ملک کا، ساری بادشاہی تیرے ہی اختیار میں ہے، جس کو تو چاہتا ہے مملکت عطا فرماتا ہے، ملکیت عطا فرماتا ہے، اور جس سے تو چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے ذلیل فرما دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سارے کا سارا خیر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔
رحمان ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں. یہ آپ کو بات اس موضوع کے حوالے سے بتانی ہے. رحمان دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی رحمان ہے اللہ اور تو آخرت میں بھی رحمان ہے. وَرَحِيمَهُمَا، اور دونوں جہانوں کا رحیم اللہ تو ہی ہے. تو یہ دونوں جہان جس کو چاہے عطا فرمائے اور جس سے چاہے تو ان کو روک لے، نہ دے. پھر دعا کی ہے کہ اللہ ارحمنی، اللہ تو رحم فرما مجھ پر، ایسی رحمت فرما مجھ پر کہ جو مجھ کو تیری رحمت کے سوا تمام دوسروں کی رحمت سے بے نیاز کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں ان پر رحمان رحم فرمائے گا. رحم کرو ان پر جو اس دنیا میں ہیں. یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا. تو مومن کا رحم دل ہونا انتہائی ضروری حصہ ہے اس کے ایمان کا. مومن سخت دل پتھر دل نہیں ہو سکتا، وہ رحم کرنے والا ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا مضمون تھا جو کہ پچھلی دفعہ کا ایک سمجھیں کہ قرض باقی رہ گیا تھا. اب اللہ کے نام سے، اللہ کی توفیق سے اگلے نام کی طرف ہم آتے ہیں جو کہ ہے الرب. قرآن میں تقریباً 900 دفعہ یہ نام آیا ہے، اور اس مادے سے جو اس کا مادہ ہے را با با رب، اس میں تربیت کا مفہوم پایا جاتا ہے، کسی چیز کی بڑھوتری، اضافہ. ربا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. ربا کا بھی لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھانا کسی چیز کو، انکریز. پھر ربائبکم سورہ نساء میں سوتیلی بیٹیوں کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو خواتین تم پر حرام کر دی گئی ہیں نکاح کے لیے اے مردوں، ان میں ربائب بھی شامل ہیں. تو ربیبہ اس بچی کو کہا جاتا ہے جو کسی شخص کی بیوی کی اولاد ہے، اس کے کسی پہلے شوہر سے بیٹی ہے، لیکن اب وہ اس کی حفاظت میں آ گئی ہے، اس کے گھر میں آ گئی ہے، وہ اس کو پالتا پوستا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے، تو وہ ربیبہ کہلاتی ہے. تو پرورش کا، پالنے پوسنے کا، حفاظت کا اس میں مفہوم پایا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ربانیین کا بھی ذکر کیا ہے. کونو ربانیین، آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، رب والے بنو. ربیون کا بھی ذکر آتا ہے. تو ربانی لفظ آتا ہے، پھر ربی بھی لفظ آتا ہے، ربیون، کہ کتنے ہی رسول ایسے تھے جن کے ساتھ ان کے ساتھی تھے اور ربیون تھے، اور انہوں نے مل کر اللہ کی راہ میں قتال کیا. اور ربا کا تو آپ کو بتا ہی دیا ابھی. ربا کا لفظی مطلب ہوتا ہے بڑھوتری. اور اسی مادے سے را با با سے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے رب. یہ واحد نام ہے جو قرآن میں ال کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ اکثر مضاف بن کر آتا ہے. جو آپ میں سے گرامر پڑھتی ہیں آپ کو مضاف کے بارے میں علم ہے. مضاف انگلش میں پوزیسر کہہ لیں، تو یہ رب ہمیشہ پوزیسر بن کر آتا ہے. رب العالمین، رب السماوات والارض، رب المشارق، ربو کا، ربوکم، ایسے آتا ہے یہ. اور یہ جو مادہ ہے را با با، اس سے جو یہ لفظ رب بنا ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی آتا ہے. ہم نے جب اللہ کے نام پر بات کی تھی، لفظ جلالہ اللہ، ہم نے کہا تھا اللہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور یہ صفاتی نام ہے. الرب ہم نے کہا تھا کہ اللہ اور الرحمن کے علاوہ باقی تمام نام صفاتی ہیں اور انسانوں کے ہو سکتے ہیں. تو عربی زبان میں رب کا لفظ استعمال انسانوں کے لیے کیا جاتا ہے. خود سورہ یوسف میں رب کا جو ذکر آیا ہے یوسف علیہ السلام کے ضمن میں، وہ بادشاہ کے لیے آیا ہے جو اس وقت کا بادشاہ تھا، یعنی کہ وہ ہستی جس کی اطاعت کی جائے. پھر ہم نے جب حدیث جبریل سنی تھی تو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہوگی؟ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی. تو مالک کا بھی مطلب لفظ رب کے اندر انٹرنزک ہے. تو انہی الفاظ سے آپ دیکھ لیں کہ پوزیسر ہونا، ٹھیک ہے. عربی زبان میں جس کا کیپٹل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رب المال. عورت کو جس کو ہم ہاؤس وائف کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے ربۃ البیت، گھر کی مالکن.
تو اس میں مالک ہونے کا انشاءاللہ اللہ کا جو اسم مبارک المالک ہے اس پر تو ہم آگے بات کریں گے، لیکن وہ بھی یاد رکھیں کہ رب میں وہ میننگز شامل ہیں۔ اور یہ جو رب لفظ ہے قرآن میں تقریباً 4 جگہ اس کی جمع بھی آئی ہے ارباب، اور ہم کہتے ہیں ارباب اقتدار۔ ارباب اقتدار سے کیا مطلب؟ رب کی جمع ارباب، ارباب اقتدار یعنی کہ کرتا دھرتا لوگ، موورز اینڈ شیکرز، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس اتھارٹی ہے، ان کو بھی ارباب کہتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی استعمال فرمایا ہے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ ایک شرط رکھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے سامنے کہ دیکھو ہم سب ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے، اور کوئی ہم میں سے دوسرے کو اللہ کے علاوہ کئی رب نہ بنا کر بیٹھ جائے، یعنی شریعت بنانے کا اختیار ہم کسی کو نہ دے دیں، یہ مطلب ہے۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں جو پہلا نام اللہ تعالیٰ کا آیا، جس طرح اللہ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا سب سے پہلی دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اسی نام سے انٹروڈیوس کرایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا۔ اور قرآن کی آخری صورت میں یہی نام آتا ہے، قل اعوذ برب الناس۔ پہلی صورت میں لفظ جلالہ کے بعد آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہ کئی مقامات پہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے ساتھ رب کی صفت، رب یہ نام آتا ہے جڑ کر۔ تو ایک ہم نے بات کی کہ یہ عام طور پہ مضاف بن کر آتا ہے، پوزیسر بن کر آتا ہے، اور یہ بغیر مضاف بنے ہوئے بھی قرآن میں آتا ہے جب کسی نام کے ساتھ جوڑے کی شکل میں آ رہا ہو۔ مثال کے طور پہ سورہ یاسین میں آتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے، مجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ سورہ الق کی آیت ہے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اکرم بھی صفت آتی ہے، بِرَبِّكَ الْكَرِيمُ ایسے بھی آتا ہے، بلدتن طیبتن رب غفور، تو بغیر ال کے تو آیا ہے، بغیر مضاف بنے آیا ہے، جوڑوں کی شکل میں آتا ہے، تو پھر یہ مضاف بنے بغیر آتا ہے، رب غفور، رب الرحیم، ان ربی رحیم ودود یہ بھی آتا ہے۔ تو یعنی ودود، غفور، رحیم، قریب، مجیب، ان سب میں شفقت ہے، قربت ہے، محبت ہے، اللہ کی رحمت کا تصور آتا ہے اس کے اندر۔ ان ربک اللہ هو العزیز الرحیم یہ بھی آتا ہے، ربنا الرحمن، ہمارا رب الرحمن ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ اس میں محبت کا مطلب، اپنائیت کا، انس کا مطلب، یعنی انس کا تصور پایا جاتا ہے۔ ایک اور چیز جس کے ساتھ لفظ رب آیا ہے، اللہ کی صفت، اللہ کا یہ نام رب آیا ہے، وہ عام طور پہ ہدایت کے ساتھ آتا ہے۔ جب بھی قرآن میں ہدایت کا ذکر آئے گا عام طور پہ، اور ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتے ہیں، استثناءات ہر جگہ ہوتے ہیں، ان میں بھی ساتھ میں رب کا ذکر آئے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، یقیناً وہ قریب مجھ کو ہدایت دے گا، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا۔ پھر آتا ہے قرآن میں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے یقیناً مجھ کو ہدایت دی میرے رب نے درست راستے کی طرف۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر اس کو ہدایت دی۔ تو ہدایت کے ساتھ بھی رب کا ذکر ضرور ہمیں ملے گا۔ قرآن کریم میں انبیاء کی جتنی دعائیں ہم کو ملتی ہیں، اور وہ دعائیں جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہیں، وہ سب ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ چہل ربنا کتاب بھی ہوتی ہے، چہل کا مطلب 40، اور چہل ربنا یعنی وہ 40 دعائیں جو کہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ بس ایک ہی دعا ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی فرمائش پر مانگی تھی، جس میں کہ یہ دونوں اللہ کے نام آتے ہیں، اللہ بھی آتا ہے اور رب بھی آتا ہے، یہ واحد دعا ہے۔ اور سورہ مائدہ میں یہ دعا آتی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم پر ایک دسترخوان نازل فرما دے، تو پہلے تو منع کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، لیکن وہ انسسٹ کرتے رہے، تو فرمائش بہت بڑی تھی، معمولی بات نہیں تھی۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے۔ تو یہ ہمارا رب ہے، اس کو پروردگار کہتے ہیں، پالنہار۔
نرشر ہے، چیریشر ہے، سسٹینر ہے، مینٹینر ہے، کریٹر ہے، پرووائڈر ہے. یعنی کہ جس چیز کی مجھ کو حاجت ہے اس دنیا میں، جب اس نے مجھ کو پیدا کر دیا تو جس چیز کی مجھ کو یہاں ضرورت ہے، تمام میری ضروریات کا پورا کرنے والا، میری دعاؤں کا سننے والا. مسیحی اس نام ہی کو استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آر لارڈ دا گاڈ، آر لارڈ دا گاڈ. عام طور پر لارڈ کا لفظ ان کے ہاں استعمال ہوتا ہے. دعاؤں کا سننے والا ہے، فریادوں کا سننے والا ہے. خود اس نے کہا قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا ہے تمہارے رب نے کہ پکارو مجھ کو، میں جواب دوں گا، آئی ول ریسپونڈ. تو جو اس رب کا عبد بن جائے وہ رحمت کا، مغفرت کا مستحق ہو جاتا ہے. البتہ جو رب کے مقابلے میں خود کو رب بنا کر کھڑا کر دے، یا اس رب کے مقابلے میں وہ خود کا ہی رب بنا لے، تو پھر ایسوں سے سختی سے نمٹنا بھی رب جانتا ہے. فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، پچھلوں کے لیے اور پہلوں کے لیے بھی. اور جو رب کے بندوں کو ستاتا ہے، بغاوت کرتا ہے اللہ سے، فساد مچاتا رہتا ہے، تو پھر رب کے غصے سے نہیں بچ سکتا. یعنی ہمیں رب کے ساتھ صرف اور صرف رحمت کا تصور نہیں ملتا، اوور ویلمنگلی رحمت کا ذکر آتا ہے، لیکن ساتھ جب اللہ کو غصہ دلا دیں تو پھر رب کے انتقام کا مزہ بھی چکھ لیتے ہیں، رب کی پکڑ کا مزہ بھی چکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قوموں کے بارے میں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو برسایا آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا. رب ہی لفظ آیا ہے یہاں پر، ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے کون کیا کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور نافرمانوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھ کو اپنے کریم رب کی طرف سے دھوکے میں ڈالے رکھا، تو نافرمانیاں کرتا رہا، بغاوت کرتا رہا، اللہ کے حکم عدولی کرتا رہا، اور اللہ تجھ کو کھلاتا پلاتا رہا، تو بالکل ہی اللہ کے مقابلے میں جری ہو گیا، باغی ہو گیا. اللہ کی شان کریمی نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈیفالٹ کیا ہے کہ وہو الغفور الودود، اللہ بہت معاف کرنے والا اور رب بہت محبت کرنے والا ہے. یہ ہم نے قرآن میں اس نام کے بارے میں تھوڑی سی بات کری. حدیث میں یہ نام ال کے ساتھ آیا ہے، الرب. ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد، سب سے زیادہ جب رب عبد کے قریب ہوتا ہے، کون سا وقت ہوتا ہے؟ فی جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، انکریج کیا ہم کو، انسینٹیوائز کیا ہم کو کیا؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، اے انسان، اے مومن، اگر تو اس چیز کو افورڈ کر سکتا ہے، استطاعت رکھتا ہے کہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو کہ اللہ کو ان گھڑیوں میں یاد کر رہے ہوتے ہیں، فَكُن، تو ہو جا، رات کے آخری پہر میں اللہ کو یاد کر. تو یہاں پر الرب آیا ہے. اب اگر ہم مزید اس کے بارے میں بات کریں اور اس کے معنوں کو مزید اگر ہم کھولیں، ان پیک کریں، تو رب میں ہمیں کئی معنی ملتے ہیں. نمبر 1 المنعم، نعمتوں کا دینے والا. نمبر 2 المربی، تربیت کرنے والا. نمبر 3 المدبر، امور چلانے والا. مدبر، مدیر ہم کہتے ہیں، کسی جگہ کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو مدیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام نظام سنبھالنے والا، تمام انتظامات کو سنبھالنے والا. المصلح، اصلاح کرنے والا. المالک، ملکیت، پوزیسنگ ایوری تھنگ، پوزیسر، وہ تو ہم بات ابھی کر چکے، رب العالمین. المالک. السید، سردار. القیم، ہر چیز کو قائم رکھنے والا. قاضی الحاجات، یعنی
ضرورتوں کا پورا کرنے والا، جس کو جو ضرورت ہو پوری کرتا ہے۔ مجیب الدعوات، پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ جب ہم نے لفظ جلالہ کے بارے میں بات کی تھی اور ہم نے توحید الوہیہ کے بارے میں بات کی تھی، تو وہاں ہم نے بات کی تھی کہ الوہیت کا تعلق بندے کے افعال سے ہے۔ انسانوں کا اللہ کی عبادت کرنا، انسانوں کا اللہ کو پکارنا، اس کی تعریف کرنا، نماز، روزہ، حج، قربانی، نظر نیاز، قسم کھانا، یہ تمام چیزیں یہ بندہ کرتا ہے اللہ کے لیے۔ یہ ہے توحید الوہیت۔ ربوبیت کے اندر کیا ہے؟ ربوبیت، اچھا جو ہم یہ سمجھ گئے نا بات کہ الوہیت کا تعلق بندے کے افعال اعمال سے ہے، ربوبیت کا تعلق اللہ کے افعال سے ہے۔ اللہ جو کرتا ہے بندوں کے لیے، جیسے کہ وہ ان کو پالتا ہے۔ اسلام کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، جیسے کہ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، خالق کل شیء، ہر شے کا خالق۔ ایک اور مقام پر آتا ہے وہو رب کل شیء، ہر شے کا رب ہے۔ شیء سے زیادہ وسیع اور کمپریہنسو اور آل انکمپسنگ ورڈ کسی ڈکشنری، کسی لغت میں نہیں ہو سکتا۔ سب اٹامک پارٹیکل سے لے کر رب المشرقین و رب المغربین، ان سے لے کر رب جبریل و میکال و اسرافیل، وہاں سے آگے اگر ہم بڑھیں تو رب العرش، جبریل کا رب، اسرافیل کا رب، میکائیل کا رب، زمینوں اور آسمانوں کا رب، عالمین کا رب، مشرقوں مغربوں کا رب، رب الارباب، جو بھی با اختیار ہستیاں رہی ہیں دنیا میں، ان سب کا رب وہی ہے۔ تو حقیقت ربوبیت کا علم اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ دراصل دو ارکان پر مشتمل ہے، دو چیزوں پر اس کا یعنی سمجھنے کا دار و مدار ہے۔ نمبر ایک، افراد اللہ بالخلق۔ افراد فرد سے بنا ہے، فرد کا مطلب ہوتا ہے انڈیویجول۔ افراد اللہ بالخلق یعنی واحد اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کیا، واحد، نو ملٹیپل کریٹرز۔ نمبر دو، افراد اللہ بالامر والتدبیر ما خلق، واحد اللہ ہی کا حکم چلتا ہے ہر چیز پر، اور واحد وہی ہر معاملے کی تدبیر فرماتا ہے۔ تدبیر اسی کی، شریعت اسی کی بنائی ہوئی، تقدیر اسی کی بنائی ہوئی۔ واحد رب ہی فیصلہ کرتا ہے کہاں کتنی بارش ہوگی، کون زندہ ہوگا یعنی کس کو زندگی ملے گی، کس کو موت ملے گی، کتنا رزق دیا جائے گا، یہ سب چیزیں ان کا یعنی کہ رازق، مالک، خالق، ان تمام ناموں کا تعلق رب کے ساتھ ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ رب سے زیادہ اور اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ ہر معاملے کی تدبیر وہی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ، آگاہ ہو جاؤ، لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے ہے خلق اور اللہ ہی کے لیے ہے امر۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے، تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اور یہ بھی پوچھا گیا لوگوں سے، افغیر اللہ ربا وہو رب کل شیء، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے جبکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے؟ کسی نے کچھ بنایا، وہ تمہاری تقدیر کا مالک ہے، کہاں جا کے ماتھے ٹیکتے ہو، کس سے جا کے دعائیں مانگتے ہو، کس کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھتے ہو؟ وہ تو اللہ ہے۔ تو ابھی جو ہم نے ڈفرینٹ مطلب دیکھے ان میں سے ہم چند کو دیکھتے ہیں۔ نمبر ایک، ہم نے جو اس کا مطلب دیکھا تھا رب کا، وہ کیا ہے؟ المنعم، نعمتوں کا دینے والا۔ رب نے جتنی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں ان کو ہم تین براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ المنعم اور المربی یعنی کہ نعمتیں دینے والا، تربیت کرنے والا، ان دونوں کو ساتھ ہی ساتھ ہم لے کے چلیں۔ تربیت پہ انشاءاللہ ہم آگے بھی بات کریں گے، لیکن منعم کے ساتھ ہم کو تربیت کی جھلک بھی نظر آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک چھوٹی سی چیز کو اٹھاتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ تو منعم میں جو منعم اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یعنی نعمتیں دینے والا، نعمتیں تین ہی کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، نعمت الایجاد، نمبر دو، نعمت الامداد، نمبر تین،
نعمت الہدا والارشاد. سب سے پہلے نعمت الایجاد پر بات کرتے ہیں. ہر چیز کو اسی نے تخلیق کیا. انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو کوئی چیز آلریڈی موجود ہوتی ہے. اور جیسے لکڑی ہے، لکڑی سے ٹیبل بنے گی، مٹی ہے، مٹی سے برتن بنیں گے. تو جو اللہ نے ایجاد کیا تو عدم سے وجود میں لے کر آیا. کچھ بھی نہیں تھا اور وجود میں لے آیا. کوئی پچھلا نمونہ موجود نہیں تھا کہ کسی چیز کو دیکھ کر اللہ اس سے ملتی جلتی کوئی اور چیز بناتا. یعنی نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لے کر آیا ہے. اور ہم اس نان ایگزسٹنس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ انسان تو کیپیبل ہے ہی نہیں، وہ تو کر ہی نہیں سکتا یہ کام. نہیں تھا کچھ بھی اور اللہ لے کر آ گیا اس کو وجود میں. نہ صرف وجود میں لایا بلکہ ناقص کو درجہ کمال تک پہنچانے والا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الدہر میں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایک طویل مدت ایسی نہیں گزری جب وہ قابل ذکر شے بھی نہیں تھا، کوئی اس کا ایسا وجود ہی نہیں تھا جس کا ذکر کیا جائے. اور واقعی جو سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے، یہ آیت تو اور کھل کر ہمارے سامنے آ گئی. اللہ ہی جانتا ہے کہ جو آئرن، میگنیزیم وغیرہ وغیرہ جس سے کہ ہمارے جسم بنے ہیں، یہ کہاں سے یہ ساری چیزیں جمع ہوئیں. اللہ جانے کہاں کے میٹیورائٹس آ کر یہاں گرے، کون سی اسٹار ڈسٹ ہمارے وجود کا حصہ ہے. یہ کوئی فکشن کی باتیں نہیں ہیں، یہ دو مالائی باتیں نہیں ہیں. یہ تو خود سائنس ہم کو آج بتا رہی ہے کہ جو ہمارے کانسٹیٹوئنٹس ہیں، جو ہمارے بلڈنگ بلاکس ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے ستاروں سے آئے ہیں. اللہ جانے کہ میں اور آپ کہاں ستاروں میں بکھری ہوئی تھی، کہاں سے اللہ تعالیٰ کسی پتھر کو لے کر آیا. کوئی ستارہ ٹوٹا، وہاں سے کوئی پتھر آیا، وہ یہاں آ کر گرا، زمین کا حصہ بنا، اور اس مٹی سے پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد کو بنایا. اور اس کے بعد نطفے سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا سلسلہ شروع کر دیا. تو پہلا انسان اس طرح بنا. پھر اللہ تعالیٰ نے نطفے کو بنایا ہے ہمارے وجود کا سبب. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک ٹپکائی ہوئی بوند نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا تھے تم. دیکھو ایک بوند تھے صرف، چھوٹی سی. ماں کے جسم میں ایک ہی وقت میں تقریباً باپ کی طرف سے 250 ملین سپرمز داخل ہوتے ہیں. ماں کے اپنے اووم کے اندر تقریباً 30,000 ڈفرینٹ ٹریٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ خصوصیات ہوتی ہیں. اچھا وہ جو 30 ہونی چاہیے 60، لیکن ظاہر ہے جو ریپروڈکٹیو سیلز ہیں وہ تو ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں نا. تو جو ماں کے اپنے پاس جو ٹریٹس ہوتی ہیں ان کی میچنگ ٹریٹ چاہیے ہوتی ہیں. اور جو 250 ملین سپرمز آئے ہوتے ہیں ان سب میں وہ ٹریٹس نہیں ہوتی. اب یہ جو 30,000 مسنگ سمجھیں کہ ٹریٹس ہیں جن کو کہ کورسپونڈ کرنا ہے، وہ ان 250 ملین سپرمز میں سے ایک سپرم ایسا ہوتا ہے جس کے پاس وہ ساری خصوصیات ہوتی ہیں جو صحیح میچ ہو رہی ہوتی ہیں، اووم کے اندر موجود خصوصیات کے ساتھ کمپلیمنٹری ہوتی ہیں. اگر انسان یہ کام کرنے بیٹھے اور 250 ملین سپرمز کا وہ جائزہ لینا شروع کرے تو ہو سکتا ہے مہینوں لگ جائیں. لیکن کنسیپشن تو تھوڑے ہی عرصے کے اندر ہو جاتا ہے، عام طور پہ گھنٹے میں ہو جاتا ہے. جسم میں الرب کے حکم سے یہ کام ہو جاتا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ. تو ذرا اپنی تخلیق پر غور کریں، کیسے بنی ہیں، میں کیسے بنی ہوں، تاکہ عاجزی آئے ہمارے اندر، رب کی شان سمجھ میں آئے. اب یہ جو سنگل فرٹیلائز سیل جس کو کہ زائگوٹ کہتے ہیں، اب یہ تیزی کے ساتھ ڈیوائڈ ہونا شروع ہوتا ہے. اور یہ بنتے 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 تقریباً بچے میں 30 بلین سیلز بن جاتے ہیں. رب بڑھانا ہے نا اس کے اندر، نعمت ایجاد تو دیکھیں اس کی، اس کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور یہ دیکھیں یہ ہے میری اور آپ کی ابتدا. جب سیلز ڈیوائڈ ہونا شروع ہوتے ہیں، شاید آپ نے اسٹیم سیلز کا بھی سنا ہوگا، اسٹیم سیل تھراپی آج کل وہ کر رہے ہیں. تو اس میں شروع میں وہ انڈسٹنگوشڈ ہوتے ہیں، کوئی بھی سیل کوئی بھی سسٹم فارم کر سکتا ہے. اب کون اس کو آرڈر دیتا ہے؟ یہ سارے سیلز ڈیوائڈ ہو رہے ہیں، سب پاس پاس ہیں. اب یہ مختلف سسٹمز کے لیے مختص ہونا شروع ہوتے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہوتے ہیں. کس کے حکم سے؟ یہ رب کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے کہ اب یہ جو سیل ہے اس سے دماغ بنے گا، اس سے معدے کا نظام بنے گا. سائنٹسٹ ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ جو سسٹمز
اللہ ایلوکیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور سوچیں نا کس تیزی کے ساتھ ڈویژن ہو رہا ہے سیلز کا. ایک سیل سے 30 بلین بن رہے ہیں بچے میں. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 10 ملینتھ آف اے سینٹی میٹر. سینٹی میٹر خود کتنا ہوتا ہے؟ 10 ملینتھ آف اے سینٹی میٹر کا فرق اگر ہو جائے ایلوکیشن کے اندر تو زبان پیٹ سے نکل آئے, آنکھیں ہاتھوں پر نکل آئے, کان پیٹھ کے اوپر چلا جائے یا سر کے اوپر کان نکل آئے. میتھمیٹکلی نارمل بچہ بننے کے چانسز 0/0 ہیں, 0. نارمل بچہ نہیں بن سکتا اگر میتھمیٹکلی اس کو دیکھا جائے. لیکن روزانہ ہر سیکنڈ میں تقریباً 5 بچے پیدا ہو رہے ہیں. 250 بچے پر منٹ اس وقت دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں. اور اب نارمیلٹی کتنی ہوتی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کسی کا کہ کسی کے سر کے اوپر کان نکلا ہوا ہے, یا کسی کے ہاتھ کے اوپر آنکھ نکل آئی ہے, یا زبان جو ہے اس کی پیٹ سے نکل رہی ہے یا پیٹھ سے نکل رہی ہے؟ نہیں دیکھا ہم نے. پھر جب انسان گرو کرنا شروع کرتا ہے, جب ایڈلٹ انسان جب بن جاتا ہے, یہ سیلز بڑھتے بڑھتے ایڈلٹ میں 30 ٹریلین بن جاتے ہیں. رب, یہ ہے رب, بڑھانا چیز کو, جن کو کہ رب پال رہا ہوتا ہے. یہ 30 ٹریلین تو اپنے سیلز ہیں. اس کے علاوہ جسم میں مائکرو بایوم بھی پایا جاتا ہے. مائکرو بایوم یعنی مائکرو آرگینزمز بھی ہمارے جسم کا حصہ ہیں. یہ مزید 100 ٹریلین مائکروبز ہیں ہماری باڈی کے اندر. 30 ٹریلین ہمارے سیلز ہیں, اور 1:3 کا ریشیو ہے. ہر 1 سنگل ہیومن سیل کے ساتھ ایٹ لیسٹ 3 مائکروبز ہمیں باڈی کے اندر ملیں گے. اور یہ بھی رف ایسٹیمیٹس لگائے ہیں, آبویسلی سائنٹسٹ نے ایگزیکٹ ہم کو فگر نہیں دے سکتے. اور یہ 100 ٹریلین مائکروب, ان کو بھی رب پال رہا ہے. ہمارے جسم سے ان کو غذا دے رہا ہے, ان کو بھی گھر دیا ہوا ہے, ان کو بھی غذا دی ہوئی ہے, ان کو بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. ایک بیج, ایک سیڈ بویا جاتا ہے, اور جب وہ پورا فل بڑا, جیسے نیم کا درخت ہے یا کھجور کا درخت ہے, یا جیسے کہ سکویا کے درخت آپ نے شاید آپ نے سنا ہوگا ان کے بارے میں, کتنے جائنٹ سائز ہوتے ہیں. تو جو سیڈ کا سائز ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے 6 بلین ٹائمز بڑھ جاتا ہے. اگر دنیا میں صرف ایک ہی درخت ہوتا, صرف ایک درخت ہوتا, ایک طرف بیج رکھا ہوتا کہ یہ بیج تھا, اس سے یہ درخت بنا ہے, دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے, وہ جو ہے وہ ایک عجوبہ بن کے رہ جاتا, ونڈر بن کے رہ جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ رب ہے, اس نے تو اتنے درخت اگا دی کہ ان کے معجزہ ہونے کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. تو 6 بلین ٹائمز بڑھ کر اور تناور درخت بنتا ہے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب. تبارک اللہ احسن الخالقین, یہ ہے اللہ بہترین خالق. اور امیجن کریں کہ یہ جو بچہ جس ماں کے رحم کے اندر بن رہا ہے, اس کو نوچ کر پھینک دینا کہ یہ انسان نہیں ہے, کوئی وجود نہیں ہے, اور چھریوں سے کاٹ کاٹ کے اس کو نکالنا, تو یہ کیا رب کی ناشکری نہیں ہے؟ کوئی ہماری بنائی ہوئی پینٹنگ کے ساتھ یا ہمارے بنائے ہوئے کسی شاہکار کے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ اس کو نوچے, کاٹے, توڑے, تباہ کر دے, ہمیں کتنا برا لگے گا. تو جو لوگ اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس کام پر حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اللہ پوچھے گا, رب پوچھے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر کسی سے غلطی میں لا علمی میں یہ کام ہوا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم اس ظلم کو اور اس رب کی ناشکری اور نافرمانی کو نام بنانے والوں میں یا اچھا سمجھنے والوں میں شامل ہوں. اب ہم آتے ہیں دوسری نعمت جو کہ نعمت الامداد ہے. امداد مدد سے لفظ بنا ہے. اللہ نے پیدا کیا, پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, ہر چیز کا بندوبست کرتا ہے جو ہماری بقا کے لیے ضروری ہے. زمین پر آپ دیکھیں ڈائیورسٹی کتنی ہے. سنگل سیل آرگینزمز ہیں, امیبا, بیکٹیریا, وائرس, یہ سب ہیں. پھر نباتات ہیں, تو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ مائکرو آرگینزمز کی ایک کنگڈم ہے. اسی طرح نباتات ہیں, پلانٹ کنگڈم ہے. پھر اینیمل کنگڈم ہے, حیوانوں کا ایک عالم ہے, اور پھر انسان ہے. رب العالمین نے ان سب میں توازن قائم کیا ہوا ہے. پلانٹس کتنی آکسیجن بنائیں گے, باقی مخلوق جو ہے وہ کتنی آکسیجن کنزیوم کرے گی, کاربن ڈائی آکسائڈ کتنی پروڈیوس ہوگی, بیکٹیریا کتنی نائٹروجن پروڈیوس کریں گے. سب کا بیلنس مناسب ہونا چاہیے. کون کمپیوٹ کر سکتا ہے؟ کس نے درخت گنے ہیں دنیا کے اندر؟ ان درختوں کے پتے, ہر پتا سمجھے سولر پینل ہے اپنی جگہ.
جو سن لائٹ کو کنورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو کون یہ اندازہ لگا سکتا تھا, کون کمپیوٹ کر سکتا تھا؟ کوئی کر نہیں سکتا تھا کہ آکسیجن جو ہے وہ فضا میں 21% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے زیادہ اگر بڑھ جائے گی آکسیجن تو فائر ہیزرڈ کریٹ ہو جائے گا, آگ لگنے کا اندیشہ ہوگا جگہ جگہ. اس سے کم اگر ہو جائے تو سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگ جائے ہم کو. یہی معاملہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہے, یہی معاملہ نائٹروجن کا اور دوسری گیسز کا ہے. تو کون ان تمام کے اندر تناسب رکھے ہوئے ہے؟ رب العالمین. عالم تو بہت ہیں, رب ایک ہی ہے, اسی نے یہ سارے ایکو سسٹم جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے. اور کتنے اقسام, یہ تو جو موٹی موٹی کیٹیگریز ہم نے دیکھی, سائنٹسٹ کا اپنا محتاط اندازہ ہے کہ 8.7 ملین مختلف اقسام کی مخلوق دنیا میں بس رہی ہے, اور ڈسکور ابھی 1.3 یا 1.4 ملین ہی ہوئے ہیں بس. ابھی تک تو ڈسکور ہی نہیں کر سکے ہم کہ اللہ کی مخلوق کتنی ہے یہاں پر. عالم بہت ہے, اس کو بایو ڈائیورسٹی ہم کہتے ہیں کہ کتنی بایو ڈائیورسٹی ہے, لیکن سب کا رب ایک ہی ہے, رب العالمین ایک ہی ہے. کیسے وہ دیکھیں, جو بیج کا ہم نے ذکر کیا تھا, کیسے وہ بیج کو پالتا ہے. اقبال نے کہا ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب, کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. خاک کس کی ہے, کس کا ہے یہ نور آفتاب, کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب, موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب. کبھی یہ ہوا کبھی وہ ہوا, اس وقت بارش کا برسنا ہے اور اس وقت بادلوں کا چلنا ہے. یہاں موسم سرد ہونا چاہیے اس کھیت کی فصل کے لیے, اور یہاں موسم گرم ہونا چاہیے اس کھیت کی فصل کے لیے. وہی سورج جو ہمارے کپڑے سکھا دیتا ہے, وہی سورج اورنج کے اندر رس بھر دیتا ہے, ملٹوں کے اندر سن کسڈ اورنجز کہتے ہیں. تو یہ کون کرتا ہے؟ رنگ تو دیکھیں مٹی کا کیا ہوتا ہے, مٹی کا رنگ براؤن, بلیک, چلیں ریڈ, سوکھی مٹی. تو پھر یہ اورنج رنگ کہاں سے آ گیا, کس نے ڈال دیا اس کے اندر؟ یہ رب ہے جو کرتا ہے سب کچھ. تو یہ ہے نعمت امداد. تو یہ پوچھا گیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قل اغیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شیء, کیا بات پوچھی ان سے, کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی رب بناؤں, اور وہ تو ہر شے کا رب ہے, ہر شے اسی کے اختیار میں ہے. تو یہ ہو گئی نعمت الامداد, اور بہت ہی مختصر کر کے آپ کو بتایا, ورنہ آپ جا کے اگر دیکھنا شروع کریں تو لٹرلی اٹس مائنڈ باگلنگ, انسان کا دماغ نہیں کام کرتا. ایک ایک چیز کو اٹھا کے اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے. ایکسس ہے ہمارا 23.5 کے اوپر ٹلٹ ہوا ہوا ہے. 23 ہوتا تو کیا ہوتا, اور 24 ہو جاتا تو کیا ہوتا. اگر خود انسان اپنا دماغ استعمال کرتے اور کہتے کہ ہماری اس پلانٹ ارتھ کو اس طرح ٹلٹ ہونا چاہیے, اللہ جانے ان کو کتنا عرصہ لگ جاتا صحیح نتیجے پر پہنچتے, کتنے تجربے کرتے اور کتنا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا, کتنی ہی لوگ تباہ ہوتے, مرتے, مخلوقات برباد ہوتی, تب کہیں جا کے وہ ٹرائل اینڈ ایرر کی بیسس پہ کوئی فگر تلاش کر سکتے. لیکن یہ تو رب ہے, کیسے اسے 23.5 کے اوپر ہماری زمین کو رکھا ہوا ہے. ہواؤں کی گردش اسی سے ہوتی ہے, سولر کیپس پگھل کر نہیں آ جاتی, ورنہ تو زندگی بہت تھوڑے سے علاقے پر ممکن ہوتی, اور ہوائیں ہوتی کہ اس تیزی کے ساتھ چلتی کہ ہمارا زندہ رہنا یا کوئی چیز بنانا ہمارے لیے مشکل ہو کے رہ جاتا. تو یہ ہے نعمت الامداد, جس کو کہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. پانی کا بننا, ایک ہے ہائیڈروجن, ایک ہے آکسیجن. ہائیڈروجن آکسیجن دونوں کے اندر جلنے جلانے کی صفت ہے, ایک جلتی ایک جلاتی ہے. اللہ نے ملا دیا دونوں کو, رب نے پانی بنا دیا H2O. کیسے بنایا, کوئی کر سکتا ہے, کوئی بنا کر تو دکھائے ایک قطرہ. تو رب تو اللہ ہی ہے, اسی نے کیا سب کچھ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری نعمت جو دی وہ نعمت الہدا والارشاد. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الذی خلقنی, میرا رب وہ جس نے کہ مجھ کو پیدا کیا, فہو یہدینی, یعنی نعمت الایجاد کا ذکر کیا. الذی خلقنی, مجھ کو پیدا کیا, نعمت الایجاد. فہو یہدینی, پھر وہی مجھ کو ہدایت دیتا ہے. نعمت الہدا والارشاد آ گئی. والذی ہوا یطعمنی ویسقین, وہ رب ہی ہے جو مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي, اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں وہی مجھ کو شفا دیتا ہے. یہ کون سی نعمت ہے؟ نعمت الامداد. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بھی ہمارا انتظام کر دیا, بہت بڑی نعمت ہے یہ. بنیادی ہدایت کے لیے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھ دیا. تو جو ہدایت ہے, ایک یہ ہدایت عامہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ایک یہ
نعمت ہم جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ربوبیت اللہ تعالیٰ کی، یہ عام بھی ہے، سبھی کو پال رہا ہے. جیسے بیج کو بھی اللہ پالتا ہے، چوٹی کو بھی اللہ پالتا ہے، انسانوں کو بھی پالتا ہے، فرعون کو بھی اللہ ہی نے پالا، قارون کو بھی، ابو جہل کو بھی، سبھی کو اللہ پالتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مجھ کو اور آپ کو بھی، ہم سب کو وہ پال رہا ہے. یہ تو تربیت عامہ ہے اس کی. جیسے جسم بڑھا، سبھی کا بڑھا، فرعون بھی ایسے ہی تھا، یہی نطفہ تھا، اور انبیاء بھی ایسے ہی تھے، اسی سے آغاز ہو، میں اور آپ بھی ایسے ہی تھے. یہ تو تربیت عامہ ہے، ایک اس کی خاص تربیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح ہدایت ایک عام ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے تتلی بنائی، اللہ نے اس کو اڑنا سکھا دیا. ہم سورہ نحل میں پڑھتے ہیں شہد کی مکھی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے دیا، اللہ نے وحی کر دی، اللہ نے انگرین کر دیا اس کی جینز کے اندر، اللہ نے پروگرام کر دیا شہد کی مکھی کو کہ کیسے کیسے تجھے چلنا ہے، کیسے پھلوں کا رس چوسنا ہے، اور کیسے شہد بنانا ہے. مکھی بنائی، ہدایت دے دی. چونٹی بنائی، ہدایت دے دی. آنکھ بنائی، اللہ نے آنکھ کو ہدایت دے دی دیکھنا کیسے ہے. کان بنایا، اللہ نے ہدایت دے دی سننا کیسے ہے. ہر ایک کو اللہ نے اس کی ہدایت دے دی. یہ تو عام ہدایت ہے جو سبھی کو دی گئی ہے. زبان بنائی، پیٹ بنایا، پورا سسٹم اللہ نے سکھا دیا کہ تمہیں کس طرح کھانے کو ڈائجسٹ کرنا ہے. مجھے اور آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا، وہ سب رب کی ہدایت کے زیر اثر کام کر رہے ہیں. ایک ہے ہدایت خاصہ، تربیت خاصہ، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت کچھ انتظام ہے جو کہ کر دیے، اس کا بھی انتظام کر دیا. ایک تو ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان گون دی، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت بڑھا دیتا ہے. جیسے اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر، تو کیا کیا اللہ نے؟ وزدناہم ہدی، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی ہدایت بڑھا دی. اور ہماری فطرت کے اندر اللہ نے پہچان رکھ دی. الست بربکم، پوچھا تھا ہم سب سے جب ہم کو تخلیق کیا تھا اللہ نے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے عقل اور حواس دیے، اور ان کی رہنمائی کے لیے زمین اور آسمان میں نشانیاں رکھ دیں کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اور رب کو پہچان. کوئی لا سکتا ہے سورج کو؟ نہیں لا سکتا. کس نے اس کو ایگزیکٹ ڈسٹینس کے اوپر رکھا جو ہمارے لیے بینیفیشل ہو؟ ورنہ یا تو ہم مرکوری کی طرح ہوتے، یا وینس کی طرح ہوتے، یا نیپچون وغیرہ کی طرح کہیں پر ہم ہوتے. کیسے اللہ نے صحیح ہم کو پلیس کیا ہوا ہے. یہ ہے رب، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب. پھر مزید یہ اس نے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، اور وحی کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی. تو یہ ہے نعمت الہدا والارشاد. اب ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس نام الرب کی مزید شانوں کی طرف کہ اللہ المربی ہے. المربی ہے، المصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے. تربیت کے یا ربوبیت کے دو مطلب ہیں. نمبر ایک، اصلاح امور العباد، کہ بندوں کے تمام معاملات کی اصلاح کر دینا، ٹھیک کر دینا. جیسے بھی ہم نے بات کی مثال کے طور پہ کہ ہماری باڈی کے اندر جو مائکرو بائیوم ہے، 100 ٹریلین ہمارے جسم کے اندر آرگینزمس پائے جاتے ہیں. ذرا بھی ہمارا اگر پیٹ کا پی ایچ بیلنس آگے پیچھے ہوگا تو وہ جو بنائن بلکہ بینیفیشل ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہو جائیں گے. تو یہ کون ہے جو کہ اصلاح کرتا ہے اور ہمارا پی ایچ بیلنس ہماری باڈی میں مناسب رکھتا ہے؟ اللہ رب ہے ہمارا. تو اصلاح امور العباد، بندوں کے امور کی اصلاح کرتا ہے. اور دوسرا مطلب ہوتا ہے تربیت کا، ربوبیت کا، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام. انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، یعنی اسٹیج بائی اسٹیج، اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی چیز کو پرفیکشن تک لے جانا. ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہماری تربیت ہو، ہمارا تزکیہ ہو. یہ ہے ربوبیت خاصہ، تربیت الخاصہ، کہ یہ مٹھی برخاک، یہ جو پانی کی بوند ہے، ماء مہین سے جو بنی ہے، حقیر پانی کی بوند، میں اور آپ، یہ فرش سے اٹھ کر یہ رب العرش کے عرش کے سائے تک پہنچ جائیں. تو یہ اللہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، یہ رب تربیت کرتا ہے کہ اس ناقص جسم، ناقص زندگی کو استعمال کرنے کا رب ہمیں سلیقہ سکھائے کہ کامل جسم اور ابدی زندگی کا لطف حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں.
اب جو تربیت کا لفظ ہے تو تربیت کے لیے نرمی، شفقت، رحم ضروری ہے. نرمی کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی. لہذا یہ اسم الرب کے ساتھ یہ تمام احساسات موجود ہیں، یہ چیزیں موجود ہیں اس کے اندر. ساتھ ہی ساتھ تربیت صرف نرمی سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں سختی اور سزا اور تعدیب کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تربیت کے لیے مالی ہے، وہ باغ میں پروننگ کرتا ہے پودوں کی، تو ان کو نشو و نما دیتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھوتری کرتا ہے. وہ ہر مالی چاہتا ہے کہ اس کے جو لگے ہوئے باغ کے پودے پروان چڑھیں. لیکن اگر وہ حد سے بڑھنے لگتے ہیں، آؤٹ آف شیپ ہونے لگتے ہیں، دوسرے پودوں کے لیے نقصان دہ ہونے لگتے ہیں، تو کٹائی چھٹائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اسی طرح جھاڑ جھنکار اگاتا ہے، اس کو اکھاڑ کر پھینکتا ہے کہ نہیں پھینکتا. تو یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، ان سب کی ضرورت ہوتی ہے. اور تربیت کا ذکر جب ہم کریں گے سب سے پہلے مثال والدین کی آتی ہے. دیکھیے گرو اپ تو سبھی ہو جاتے ہیں نا، براٹ اپ ہونا یہ ہے کمال دراصل کہ کسی کی براٹ اپ کی جائے. ورنہ بڑھ تو خود ہی جائیں گے، جانور بھی بڑھ جاتے ہیں، جسم تو خود ہی بڑھ جاتے ہیں، لیکن والدین کیا کرتے ہیں؟ براٹ اپ کرتے ہیں. اب اولاد کے لیے وہ گھر کا سارا ساز و سامان مہیا کر دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، بیمار ہو تو علاج کرتے ہیں، چاہے کڑوی دوا سے علاج کرنا ہو یا انجیکشن لگا کے علاج کرانا ہو یا سرجری کرا کے علاج کرانا ہو، کرتے ہیں چاہے بچے کو تکلیف پہنچے، لیکن وہ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے پھر اگر بچہ غلط رخ پر پڑنے لگ جائے، نرمی سے نہ مانے، تو سختی کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے اصلاح کرتے ہیں. اس لیے کہ المصلح ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی ایسی ہماری اصلاح کرتا ہے. ماں باپ بھی مصلح ہوتے ہیں، ماں باپ بھی مربی ہیں، تربیت کرنے والے، اصلاح کرنے والے. تو جو طریقہ مناسب ہوتا ہے، سختی ہو تو سختی، نرمی ہو تو نرمی، انعام دینا ہو تو انعام، سزا دینی ہو تو سزا، ٹائم آؤٹ دینا ہو تو ٹائم آؤٹ، کسی چیز سے محروم کرنا ہو، آج کل جیسے اسکرین ٹائم بچوں کا، اسکرین ٹائم نہیں تو نہیں دینا پھر ان کو، تو پھر وہ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں ان کے ساتھ. اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں ماں باپ، نہ کریں سختی، تربیت میں سختی بالکل نہ کریں، اصلاح کی کوشش نہ کریں، تو یہ بچہ جو بگڑ گیا یہ ضرور بڑا ہو کر کہے گا کہ آپ نے مجھ پر سختی کیوں نہیں کی، آپ نے مجھ کو زبردستی کیوں نہیں اسکول بھیجا تھا، میں پڑھ تو لیتی، آپ نے میرے دانت برش کرنے پہ سختی کیوں نہیں کری، میرے منہ میں دانت تو بچ جاتے، اب تو ایک دانت بھی نہیں ہے منہ کے اندر، سارے گر چکے، ظاہر ہے برش ہی نہیں کیا. کہا کہ اچھا کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو. ہم ایسی ماں کو اچھی ماں کہیں گے؟ بچہ اسکول سے تھکا آ رہا آتا ہے کہتا ہے ماں کوک چاہیے، ماں چاکلیٹ چاہیے، ماں بسکٹ چاہیے، ماں دیتی جاتی ہے. اس کو اچھی ماں کہیں گے؟ چیزیں اٹھا رہا ہے، پھینک رہا ہے، یہاں کھا رہا ہے تو گرا رہا ہے، وہاں پہ فارغ ہو رہا ہے، جو مرضی کرتا پھرتا ہے، یہ توڑا، یہ پھوڑا، اس کو نوچا، اس کو کاٹا، اور ماں کچھ نہیں کر رہی. کیا اچھی ماں کہیں گے؟ ہرگز نہیں. اچھی ماں وہ جو ہاتھ پکڑ لے. اچھی ماں جب وہ بچہ چاکلیٹ، خالی پیٹ چاکلیٹ یا ڈرنک مانگے تو اس کو نہ دے، کہے کہ نہیں تم کو پہلے کھانا ہے، تمیز سکھائے، تہذیب سکھائے اس کو. تو بات یہ ہے. تو بالکل حال یہی ہے ہمارا بھی کہ الرب نے ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑ دیا. شریعت کے ذریعے سب سے بہترین تربیت ہوتی ہے، رہنمائی کی ہے ہماری، کچھ پابندیاں لگائیں کہ بگڑنے نہ پائیں، زندگی کے معاملات درست ہوں. اسی طرح تربیت میں ذمہ داری دینا بھی آتا ہے تاکہ ذمہ داری سنبھالنے کی صلاحیت پیدا ہو، دوسروں کے حقوق ادا کر سکیں. تو اللہ نے شریعت کے ذریعے ہم کو ذمہ داریاں دی ہیں، ہماری تربیت ہوتی ہے، سیلف لیسنس آتی ہے ہمارے اندر. اور پھر عبادت کے ذریعے اس نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے کہ ہمیں اس کے وجود کا احساس رہے کہ تمہارے پیچھے رب موجود ہے، نگہبانی، نگرانی کر رہا ہے. تو تربیت کے لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ رب ہماری تربیت کرے تو شریعت کا علم لازم ہے، اس کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی. اور تربیت کس کی ہوتی ہے؟ جس کے اندر عاجزی ہو. متکبر کی تربیت نہیں ہو سکتی. لاکھ کوشش کر لی موسیٰ علیہ السلام نے، فرعون کی تربیت نہ ہو سکی. اور ام مکتوم کو ذرا سا ہی چھیڑا تھا رضی اللہ عنہ، اور دیکھیں ذرا کیسے دوڑ دوڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا کرتے تھے، اس لیے کہ عاجزی تھی ان کے اندر. تو ایروگنس اور اگنورنس یہ دو سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو رب سے دور رکھتی ہیں اور تربیت خاصہ سے محروم رکھتی ہیں.
سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے باغ والے کا قصہ بیان کیا ہے. نعمتیں پا کر زیادہ ہی مگن ہو گیا تھا، زیادہ ہی ایٹیٹیوڈ دکھانے لگ گیا تھا. تو اب وقت آ گیا تھا کہ ذرا تربیت کی جائے اس کی سختی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اس کا باغ چھین لیا، یہ کرم کیا اس کے اوپر. وہ جو چیز اس کو نقصان دے رہی تھی، جو اس کی آخرت برباد کر رہی تھی، تربیت میں رکاوٹ بن رہی تھی، اللہ نے وہ باغ چھین لیا، برباد کر دیا اور ادب سکھایا اس کو. فوراً اس شخص کی غفلت دور ہو گئی، ایروگنس دور ہو گیا. فوراً پکار اٹھا، یا لیتنی، ہائے میری شامت، لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے، ہائے یا لیتنی، ہائے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. تو رب نے تربیت کی کہ نہیں کری اس کی؟ کیسے اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے؟ تو جب بھی کوئی نعمت میرے آپ کے ہاتھ سے جائے، سوچیں کیا سکھا رہا ہے رب، کیا تربیت ہو رہی ہے میری اس نعمت کے ذریعے یا اس نعمت کے جانے کے ذریعے. تو تربیت کا ایک انداز ہم نے والدین کی مثال سے سیکھا. وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے تو بہت اعلیٰ مثالیں ہیں. پھر استاد بھی تو شاگرد کی تربیت کرتے ہیں، اور استاد کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. استاد امتحانات کے ذریعے تربیت کرتے ہیں اور رب بھی امتحان لیتا ہے. تو تربیت کا جو ایک اور اینگل ہے کہ تربیت کے لیے بلا کا ہونا ضروری ہے. بلا یبلو، آزمانا، آزمائش، امتحان ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے اس نے تو کہہ دیا ہے ہم سے کلیئر کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً تم کو آزمائیں گے. کتنا؟ توڑیں گے نہیں، برباد کرنے کے لیے نہیں. کوئی ٹیچر اسٹوڈنٹ کا امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ وہ فیل ہو جائے، برباد ہو جائے، ناکام ہو جائے، ڈپریشن میں چلا جائے، بلکہ اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے امتحان لیتا ہے استاد. تو اللہ فرماتا ہے ہم ضرور تم کو آزمائیں گے. کتنا؟ بِشَيْءٍ، تھوڑا. کس چیز سے؟ من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور مالوں کے نقصان سے، والانفس، اور جانوں کے نقصان سے، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے. تو مومن کے لیے کشادگی بھی نعمت ہے اور مومن کے لیے تنگی بھی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان میں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَإِن تَعُودُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس نے تو انڈیل دی ہیں تم پر اپنی نعمتیں، ظاہری نعمتیں بھی تم پر انڈیل دی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی تم پر انڈیل دی ہیں. تم اللہ کی نعمت کا احاطہ کرنا چاہو کر نہیں سکتے. رب کی نعمت، ایک نعمت تصور میں لائے، سانس. کوئی گن کے بتا سکتا ہے مجھ کو کہ کل سے لے کے آج تک اس نے کتنی سانسیں لی ہیں؟ ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوا. ابھی ہم کل سے لے کے آج تو بہت دور کی بات ہے، جب سے ہم آ کے یہاں کلاس میں بیٹھے ہم کو نہیں پتا ہم کتنی سانسیں لے چکے. تو ایک نعمت ہم نہیں گن سکتے. کتنی دفعہ دل دھڑک گیا، کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں اور بولتے بھی جاتے ہیں اور ہنستے بھی جاتے ہیں اور نوالے اترتے جاتے ہیں. ایک دفعہ نوالا اٹکے تو پتہ چل جائے. تو جب نوالا اترتا ہے گلے سے، وہ رب سے اجازت لیتا ہے کہ غذا بن کر اتروں یا زہر بن کے اتروں. تو اللہ اس کو اجازت جو دیتا ہے اسی حساب سے کام کرتا ہے. کتنے لوگ چوک ہو کے مر جاتے ہیں، زندگی بھر کھاتے رہے، لیکن بس رب کا حکم نہیں تھا کہ اس دفعہ وہ غذا جو ہے وہ زندگی کا سبب بنے. وہی غذا موت کا سبب بھی بن سکتی ہے. تو مومن کے لیے جو نعمتیں ہیں، کشادگی بھی نعمت ہے اور تنگی بھی نعمت ہے. کشادگی تو نعمت ظاہرہ ہے اور تنگی نعمت باطنہ ہے، باطنی نعمت ہے وہ. تو جو ہم مصائب کی اور آزمائشوں کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی بھی پھر اقسام ہیں. اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے. ایک خصوصی، ایک تو عام تربیت کی ہم نے بات کر لی، کھلانا پلانا، جسمانی تربیت خلقی وہ تو ہو رہی ہے. ایک خلق اور ایک اس کو اعلیٰ درجوں کا اور جنت کا شہری بنانے کی تربیت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اپنا انتظام ہے. تو مومنوں پر پھر اللہ تعالیٰ آزمائشیں نازل فرماتا ہے. وہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ وہ مصائب کیا ہوتے ہیں؟ اور مصائب وہ دف و رف ہوتے ہیں. دف یعنی کہ اللہ کی طرف دھکیلا جائے انسان کو. وہ غافل ہو رہا تھا، وہ جیسے باغ والا، تو اللہ کی طرف اس کو دھکیلا جائے. اور رف کہ آزمائشوں کے ذریعے اس کے درجے بلند کیے جائیں اور جنت و جنت الفردوس تک اس کو لے جایا جائے. شاید ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا جائے، ہم نہ اٹھیں زمین سے اونچے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو آگے بڑھاتا ہے. یہ مومن کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ ہے. کچھ لوگوں پر، جس میں کہ خاص طور پر انبیاء کرام شامل ہیں، ان پر جو مصائب آتے ہیں
وہ مصائب الدفع نہیں ہوتے، وہ کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، وہ تو اللہ کے قریب ہوتے ہی ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، اور نہ مصائب الرفع ہوتے ہیں، ان کے تو درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فکس کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو اعلیٰ ترین درجے پر ہوتے ہیں انبیاء. تو ان پر مصائب کیوں آئے؟ ایوب علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، انبیاء کی داستانیں پڑھیں، اس میں ہم کو آزمائشیں ملتی ہیں. کیوں؟ یہ مصائب الکشف کہلاتے ہیں، اور انبیاء پر بھی آتے ہیں اور پھر یہ مومنوں پر بھی آتے ہیں. یہ ایک اور درجے کی آزمائش ہے، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. مصائب الکشف کے ذریعے سے تربیت کی جاتی ہے، امتحانات سے، کڑے کڑے امتحانات سے گزارا جاتا ہے تاکہ اخلاق اور کردار میں جو کمالات چھپے ہیں وہ ظاہر ہو جائیں. نمبر 1. نمبر 2، دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کی بھی تربیت ہو جائے، ان کے لیے بھی رول ماڈل بن جائیں. مثال کے طور پہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، دشمنی حسد کا شکار بنوا کر کنویں میں پھینکوا دیا. کیوں؟ تاکہ مصر کے بے تاج بادشاہ بنے، اور ہزاروں لاکھوں کو قحط میں بھوکا مرنے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ نے بچایا بھوکا مرنے سے. کس کے ذریعے سے؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر. تو ان کی بھی شان سامنے آئی اور کتنے لوگوں کے لیے فائدہ مند بن گئے، کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید آزمایا، عورتوں کے ناجائز محبت کی آزمائش سے گزارا یوسف علیہ السلام کو، تاکہ رہتی دنیا تک کے جوانوں کے لیے پاک دامنی کی مثال قائم کر جائیں. یعقوب پر بیٹے کا غم ڈالا کہ صبر جمیل کر کر اپنا نام اور مقام روشن کریں. اور ابراہیم علیہ السلام کی تو آزمائشوں کا کہنا ہی کیا، اور ان کی برکات کا اور درجات کا تو کہنا ہی کیا. کیسے اپنے بچے کو اور حاجر علیہ السلام کو چھوڑا، اور انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے زمزم جاری کیا. ہم جب زمزم پیتے ہیں ہر گھونٹ پر اجر کس کو جا رہا ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل اور حاجر علیہ السلام. تو یہ ہے نا، آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا تھا میں تو آزماؤں گا جوع سے، بھوک سے. خوف دیکھیں ذرا، کیا خوف ہوگا جب وہ اسماعیل کو لے کر جا رہے ہوں گے اور چھری چلانے کے لیے لے کے جا رہے ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی. لیکن وہ ایک ایونٹ، اسے کب سے ہم عید منا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع دے دیا، اور اللہ نے قربانی کی جیتی جاگتی مثال جو ہے وہ قائم کر لی. اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو تو اپنا خلیل بنا لیا. حج کی عبادت، کتنے حاجی آئے ہیں ہم نہیں جانتے، کتنے قدم چلے ہیں ہم نہیں جانتے، طواف کرنے میں، سعی کرنے میں، ویسے چلنے میں، ہر قدم کا اجر کس کو جا رہا ہے؟ ابراہیم اور حاجر، ان کو جاتا ہے. حاجر کیسے دوڑی تھی صفا مروہ کے درمیان، اور بڑے بڑے مرد آپ دیکھیں کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں صفا مروہ کے بیچ میں، ان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. اتنی سی تکلیف برداشت کری، لیکن دیکھیں ذرا، یہ ہے مصائب الکشف. جو خیر تھا، جو صبر تھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر لیا. تو اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کی خاص الخاص تربیت فرماتا ہے. دل بھی چاہتا ہے کہ ہماری تربیت ہو، اور ڈر بھی لگتا ہے، سچی بات. دل چاہتا ہے کہ ہم بھی خواص ہو جائیں، ہم بھی خاص الخاص میں شامل ہو جائیں، لیکن پھر آزمائشوں سے پناہ بھی تو مانگنی چاہیے نا، عافیت کی دعا. پتہ نہیں ہم اس ٹیسٹ پر پورے اتر سکیں یا نہ اتر سکیں، لیکن اللہ بہرحال اپنے چنے ہوئے بندوں کو خاص آزماتا ہے، ان کے دلوں کی، روحوں کی، اخلاق کی اصلاح کرتا ہے. ابراہیم کے دل کو آزمائشوں کے ذریعے سے سلیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سلامت دل کر دیا. اور قیمتی ترین دولت قیامت کے دن یہی ہوگی کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کے نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس سلیم دل لے کر ہے. ایسے اللہ آزماتا ہے، ایسے اللہ رب ہمارا ایسے ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے لالچ سے، بغض سے، دنیاوی محبتوں کے حد سے بڑھنے سے، تاکہ ہم اپنا فوکس آخرت پر رکھیں اور ہم اپنے رب کی تربیت کے ذریعے سے بہترین درجوں کے ہم مستحق بن جائیں. مشکلات میں انبیاء نے اللہ کے جس نام کا حوالہ دیا وہ یہی نام ہے، رب. آدم اور حوا علیہ السلام نے فرمایا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم.
موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، رب اغفر لی و اخی، اللہ مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسم الرب اور اسم اللہ اور اسم الرحمن میں ایک کامل ربط بیان کیا ہے، جیسے کہ شروع تو اسی سے ہوتا ہے نا قرآن، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ کہتے ہیں کہ الرب کی نوازشیں، عنایتیں ساری مخلوق پر ہیں، کوئی شے اس کی ربوبیت سے باہر نہیں، لہذا مخلوق کا کام کیا ہے کہ الرب کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں، اور اپنی عبادت کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں مہیا کر دی ہیں، جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ہم کو اپنی عبادت کے لیے، وہ سراسر اس کی رحمت ہے۔ الرحمن علم القرآن وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے نہیں بھیجے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، اور جو اللہ تعالیٰ نے شریعت ہم کو دی سراسر رحمت ہی رحمت والی شریعت ہے، تو الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ جہاں تک مشرکین مکہ کا تعلق ہے، وہ توحید ربوبیت کے تو قائل تھے، اللہ کی ربوبیت میں نہ شک کرتے تھے نہ شرک کرتے تھے، مانتے تھے کہ خلق اور تدبیر اور انتظام سب اللہ کرتا ہے، پھر بھی اللہ نے ان کو مشرک کہا، اس لیے کہ وہ توحید الوہیت میں شرک کیا کرتے تھے، عبادت، نماز، نظر، نیاز، قسم غیر اللہ کی کھایا کرتے تھے۔ اہل کتاب نے بھی شرک کا ارتکاب کیا اور احکام شریعت میں اپنے علماء کو اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ حکم دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، الا لہ الخلق والامر، اسی کی ہے تخلیق، اسی کا ہے امر۔ انہوں نے علماء کو اختیار دے دیا کہ وہ شریعت میں رد و بدل کر دیں، چینجز کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان یعنی اپنے اسکالرز اور اپنے پریسٹ وغیرہ کو، مونکس کو، انہوں نے کئی رب بنا لیا ہے اللہ کے علاوہ، ان کی بات مانتے ہیں، ان کے کہنے پر چلتے ہیں۔ تو اب سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ تو ہم نے مختصر بات کری اور رب کے اوپر۔ سبق یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم لوگوں کی تربیت اور اصلاح کا کام کریں۔ جسمانی تربیت وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن یہ جو خاص تربیت شریعت کے ذریعے ہونی ہے، جس پہ ہماری اگلی زندگی کا دار و مدار ہے، اس کا اہتمام کریں، اور اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4 جگہ قرآن میں بیان کر دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیا جائے، تزکیہ یہی ہے تربیت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو شریعت کی تعلیم دی جائے، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دی جائے۔ یہی 4 کام کرنے کے جس سے کہ تربیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ، خود بھی رب والے بنو، دوسروں کو بھی رب والا بناؤ۔ عالم ربانیون، ایسے عالم کو کہتے ہیں جو علم میں پختہ ہوتا ہے، اس کو معرفت رب ہوتی ہے، اور جس کی زندگی رب کی اطاعت میں گزرتی ہے۔ تو میں اور آپ بھی ربانی بن سکتی ہیں، کہ ریبائے، جو یہودیوں کے جو پریسٹ، ان کو ریبائز کہا جاتا ہے، وہ اسی سے لفظ نکلا ہے، ربانی سے۔ رب والے بنو، حلال اور حرام، اوامر اور نواہی کی تعلیم دو لوگوں کو۔ اور عالم ربانیون، ایسے عالم کو بھی کہتے ہیں جو بڑی بڑی باتیں بتانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی نیکیوں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ نیک لوگوں کی نیکی بڑے بڑے اعمال میں نہیں ہے، نیک لوگوں کی نیکی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر ہے۔ بڑے بڑے اعمال میں تو شاید ہم سبھی ربانی ہیں، حج کر لینا، نماز پڑھنا، روزہ، حتیٰ کہ نفل عبادتیں، حتیٰ کہ تہجد، حتیٰ کہ قرآن کے ختم کرنا، یہ تو کر لیتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، تربیت کہاں ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر۔ اور اس تربیت کو مت بھولیں، تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہیں ہے تو کبھی بھی اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس تعلیم کو اچھی طرح یوٹیلائز نہیں کر سکیں گے۔ ابن عباس کا رضی اللہ عنہما کا جب انتقال ہوا تو محمد بن حنیفہ نے کہا، الیوم مات ربانی ہذہ الامہ،
آج اس امت کے ربانی کا انتقال ہو گیا. ابن عباس ایسے ہی عالم تھے. تو حکمت کے ساتھ علم پہنچانے والا عالم ربانی ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بنائے ایسا عالم. اللہ تعالیٰ نے جن کی ذمہ داری ہمارے سپورٹ کی ہے، چاہے وہ ہماری پروجینی ہے، ہماری اگلی نسل ہے، یا کوئی شاگرد ہیں ہمارے، ان کی تربیت عامہ تو کرنی ہی کرنی ہے. کھلائیں پلائیں اور ان کا خیال رکھیں. اور تربیت خاصہ تو زیادہ ہی ضروری ہے. اگر تربیت عامہ میں اور آپ نہیں کریں گے، میں اور آپ بچوں کو نہیں کھلائیں گے، تو الرزاق کھلا دے گا ان کو. جو رزق ہے وہ پہنچ ہی جائے گا. اصل چیز ہے تربیت خاصہ. اور آپ دنیا میں دیکھیں کہ جو ہم آج کل کریکٹر اور موریلٹی کے ایشوز اور ایٹیٹیوڈ کے ایشوز دیکھ رہے ہیں، وہ ایشو یہیں پر ہے. تربیت کی شدید کمی ہے. ہر ایک کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا کہ خود ہی سیکھ جائیں گے، خود ہی کر لیں گے. نہیں، ماؤں کے لیے کہا جاتا ہے کہ پیدا کرنے کی کم اور پالنے کی محبت زیادہ ہوتی ہے اولاد سے. تو اولاد کی براٹ اپ ہونی چاہیے. شاگردوں کو علم کے ساتھ ان کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے. اور یہ بہرحال ایک تھوڑا سا مشقت طلب کام بھی ہے. پڑھا کر چھوڑ دینا وہ تو ایک جنگلی ریوڑ کی طرح کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ان کے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھنا، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے. اور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مربی تھے؟ کیا آپ نے تربیت کی ہے صحابہ کی؟ اخلاق، کردار، عبادات کی تو کی ہے. یہ تک سکھا دیا کہ 2 کھجوریں کھٹی نہیں اٹھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، 3 انگلیوں سے کھاؤ، گھن نہ آئے دیکھنے والوں کو. یہ تربیت اپنے اسکول کا مجھ کو یاد ہے. ایک زمانے میں ٹیچر جو ہوا کرتی تھیں وہ کیسے تربیت کیا کرتی تھیں. مجھ کو یاد ہے ہم چھوٹے سے تھے، شاید کلاس 4 کی بات ہے، تو کوئی بچی سویٹس لے کر آئی. اب اس میں ایک سویٹ تھی جو مجھے خود بہت پسند تھی. ایک خاص ہوتی ہیں نا ٹافیز جو ہوا کرتی تھیں. تو ہمارے ٹیچر نے ہم سے کیا کہا کہ اگر 2 سویٹس ہیں، ڈو ناٹ پک اپ بوتھ آف دیم. یہ نہیں کہ جو تم کو اچھی لگی تو نے وہ ساری سمیٹ لی. کہا کہ ایک لو. اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ اگر وہ ایک بھی چھوڑ دو تو اور بھی اچھا ہے. کیا پتا وہ کسی اور کو پسند ہو. وہ ہماری انگلش لٹریچر کی ٹیچر تھیں. گرامر پڑھاتی تھیں، لٹریچر پڑھاتی تھیں، رابن ہوڈ کی کہانیاں پڑھاتی تھیں. ان کو کیا ضرورت تھی مجھے بتائیں. لیکن یہ ان کا رول تھا کہ تربیت کرنی ہے. کلاس میں بیٹھنا کیسے ہے، ٹانگیں جوڑ کر بیٹھنا ہے، با ادب بیٹھنا ہے. یہ ادب سکھایا جاتا تھا، تمیز سکھائی جاتی تھی، اور ابھی بھی یقیناً سکھائی جاتی ہوگی، لیکن ذرا اس کو دوبارہ ری ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے. رب بھی ہماری تربیت کرتا ہے. تربیت خاصہ کریں اپنی اگلی نسل کی اور اپنے اسٹوڈنٹس کی، تاکہ جنت کے قابل بنیں. اور دعاؤں میں بعض لوگوں نے ایک سوال، آپ میں سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا یوں دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو محمد کا واسطہ. تو بجائے اس کے کہ ہم اس طرح سے دعا کریں کہ اللہ تجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ہم یوں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اے محمد کے رب میری یہ دعا سن لے. اور اسی کے یہ عین سنت طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہم کو ملتا ہے. اب دعا کرتے تھے یا ربا جبریل، اے جبریل کے رب، ربا میکائیل، اے میکائیل کے رب، یا ربا اسرافیل، اے اسرافیل کے رب میری یہ دعا سن لے، میری یہ دعا قبول فرما لے. اور قسم کھانی ہو تو اس کے لیے ہماری امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا نمونہ موجود ہے ہمارے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے مجھ سے، مجھ کو پتہ چل جاتا ہے. تو وہ نے پوچھا کہ اچھا بتائیں کیسے. تو کہا کہ جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم. تو یعنی قسم میں بھی ہم اس کے سر کی قسم، اس کے سر کی قسم ہم یہ نہیں کہہ سکتے. قسم صرف اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے. تو کہہ دیں محمد کے رب کی قسم، میری امی کے رب کی قسم، ایسے کہہ سکتے ہیں میرے رب کی قسم. تو قسم تو رب ہی کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی. اور والدین کے لیے تو دل سے دعا کرے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ میرے والدین پہ تو رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کری تھی. اس لیے کہ ہم نے تربیت کی جب بات کری تو ہم نے کہا شاگرد کی تربیت، ہم نے کہا پروجینی کی، اولاد کی، اگلی نسل کی تربیت. والدین کی تربیت ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ اختیار نہیں دیا. کیوں؟ تربیت میں کیا ہوتا ہے، سختی بھی تو ہوتی ہے نا. تو والدین کو تو ڈانٹا نہیں جا سکتا، ڈپٹا نہیں جا سکتا، ان کے آگے سے کھانا نہیں اٹھایا جا سکتا، ان کے ہاتھ کو سلیپ نہیں کر سکتے، ٹائم آؤٹ نہیں دے سکتے. تو اللہ ہی کے حوالے کیا کہ اللہ تعالیٰ
بچپن میں انہوں نے سختی نرمی کر کے میرے عیب مجھ سے دور کیے، اللہ تو ہی ان کی تربیت خاصہ فرما دے، اللہ تو ہی ان کا خیال کر، جیسے کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا تھا محبت سے، اور رحم کا تقاضا تربیت ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ تربیت کی جائے۔ الرحمن ہے ہمارا رب، الرحیم ہے ہمارا رب، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کو وہ جانوروں کی طرح چھوڑ دے؟ تو یہ کوئی جانوروں کا گلہ نہیں ہے، لا آف دا جنگل نہیں ہے، لگے کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، جیسے ہم نے الرحمن میں بھی بات کری تھی کہ رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہوتے ہیں، جس میں سیلفلیسنس انکلکیٹ کرنی ہوتی ہے، کچھ چیزیں انگرینڈ نہیں ہیں ہمارے اندر، فار ایگزامپل صبر جو ہے وہ انگرینڈ نہیں ہے انسان کے اندر، خلق الانسان من عجل، انسان تو جلد بازی سے بنایا گیا ہے، تو صبر کی تربیت دینی ہوتی ہے، بعض دفعہ کسی چیز سے ڈپرائیو کرنا ہوتا ہے، تربیت کا تقاضا ہے۔ جب ہمارا کورس ہو رہا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس آ کر بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ سیل فون کھول کے دیکھیں، ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ کھائیں اور پئیں یہاں پر، یہ تربیت ہی کا حصہ ہے، ہمیں ان کو اس طرح پابند کر کے ہمیں خوشی نہیں مل رہی ہوتی، لیکن اگر صبر سکھانا ہے، اور صبر کے بغیر کوئی اعلیٰ درجہ مل نہیں سکتا، تو علماء کہتے ہیں کہ بعض دفعہ حرام، جیسے حرام سے تو ظاہر ہے دور رہنا ہی رہنا ہے، تربیت کا حصہ ہے کہ بعض دفعہ حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو محروم کیا جائے، ہر فرمائش پوری نہیں ہونی چاہیے نفس کی اور نہ ہی اولاد کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری اپنی تربیت ہو جائے، ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کریں، ہم اپنی تربیت اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، اور جو ہمارے زیر نگرانی ہیں ہم ان کی تربیت کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔